السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے مرکب ناقص کی ایک قسم یعنی مرکب اشاری کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مرکب ناقص کی دوسری قسم یعنی مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب توصیفی اس مرکب کو کہا جاتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی کوئی صفت، اچھائی برائی، کوئی کوالٹی بتاتا ہے۔ یعنی جب دو اسموں کو اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی برائی کوئی کوالٹی بتائے تو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ اچھا آدمی، تو اس میں پہلا لفظ اچھا دوسرے لفظ آدمی کی ایک صفت بتا رہا ہے، آدمی کی اچھائی بتا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو یہ ہو جائے گا گڈ مین۔ اس میں بھی پہلا لفظ یعنی گڈ، دوسرے لفظ یعنی مین کی صفت، اس کی کوالٹی، اس کی اچھائی بتا رہا ہے۔ یعنی ہماری زبان میں ہندی، اردو میں اور انگلش میں پہلے صفت آتی ہے اور اس کے بعد موصوف آتا ہے۔ اردو، ہندی اور انگلش میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف یعنی جس کی کوئی کوالٹی، کوئی اچھائی برائی بتائی جا رہی ہو اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو کوالٹی بتائی جا رہی ہو اس کو صفت کہتے ہیں۔ تو ہندی، اردو، انگلش میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے اور اس کے بعد صفت آتی ہے۔ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ موصوف اس میں ذات ہوتا ہے اور صفت اس میں صفت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے نکرہ کے بیان میں پڑھا تھا، نکرہ کی دو قسمیں پڑھی تھیں، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ تو مرکب توصیفی میں پہلا جزو یعنی موصوف اس میں ذات ہوتا ہے عموماً، اور دوسرا لفظ یعنی صفت وہ اس میں صفت ہوتی ہے۔ آئیے اس کے کچھ ایگزامپلس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب توصیفی کی پہلی مثال ہے رجل طیب۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں اور طیب اچھا کو کہتے ہیں۔ رجل طیب کے معنی ہوئے اچھا آدمی۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ مرکب توصیفی میں موصوف یعنی جس کی صفت بتائی جا رہی ہے وہ پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ جیسا کہ ان مثالوں میں آپ دیکھیں گے رجل موصوف ہے اور طیب اس کی صفت ہے۔ ہم نے اپنے اسم کے بیان میں تفصیل سے یہ پڑھا تھا کہ اسم خاص اور عام ہونے کی بنا پر دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی معرفہ اور نکرہ۔ نمبرز کی بنا پر تین قسم کا ہوتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اور جینڈر کی بنا پر دو قسم کا ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل۔ اور حالت اعرابی کی بنا پر تین قسم کا ہوتا ہے، مرفوع یعنی جو حالت رفعی میں ہو، منصوب جو حالت نصبی میں ہو، اور مجرور جو حالت جری میں ہو۔ اب ہم پہلی مثال کے موصوف پر اگر غور کریں تو اس میں تنوین لگی ہوئی ہے اور یہ اسم علم بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اسم کی کون سی قسم ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے اور اسم علم بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ دوسری بات، یہ واحد ہے کیونکہ اس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ واحد ہے۔ تیسری بات، مذکر یا مؤنث میں کون سی قسم ہے؟ مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کوئی علامت تانیث یعنی مؤنث ہونے کی، فیمیل ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ تو کیونکہ رجل آدمی کو کہتے ہیں اور اس میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ مذکر ہے۔
اور کیونکہ یہ پیش کی حالت میں ہے اس لیے اس کو حالت اعرابی کے اعتبار سے مرفوع کہا جائے گا۔ تو رجل میں یہ 4 کوالٹی ہم نے دیکھی، نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے۔ صفت میں بھی یہ چاروں کوالٹی موجود ہیں، صفت بھی نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے یعنی مرفوع ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری مثال میں غور کریں، عذاباً علیماً، عذاباً بھی نکرہ ہے کیونکہ اس پہ تنوین ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور حالت نصبی میں ہے یعنی منصوب ہے۔ عذاباً میں یہ چاروں کوالٹی موجود ہیں، یہی چاروں کوالٹی علیماً میں بھی موجود ہیں۔ عذاباً کی طرح علیماً بھی نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صفت اور موصوف ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے، معرفہ اور نکرہ کی بنا پر، واحد تثنیہ اور جمع کی بنا پر، مذکر اور مؤنث کی بنا پر، اور مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کی بنا پر صفت اور موصوف میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اب ان کو آپ یا 10 چیزیں سمجھ لیجئے، معرفہ، نکرہ، واحد تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، مرفوع، منصوب، مجرور، یا صرف ان کو آپ 4 چیزیں سمجھ لیجئے، خاص اور عام ہونے کی بنا پر، نمبرز کی بنا پر، جینڈر کی بنا پر اور اعرابی حالت کی بنا پر۔ ان 4 بنیادوں پر صفت اور موصوف میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ تیسری مثال ہے الکتاب المبینی۔ یہاں پر اس میں غور کریں تو الف لام لگا ہوا ہے اس لیے معرفہ ہے، اور الکتاب ایک کتاب کو کہتے ہیں اس لیے واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے، کیونکہ اس پہ زیر ہے اس لیے یہ مجرور ہے۔ تو الکتاب المبین میں موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہیں، واحد ہیں، مذکر ہیں اور مجرور ہیں۔ اسی طرح المعلمتان الصالحتانی، 2 نیک معلمائیں، 2 نیک استادنیاں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں الف لام لگا ہوا ہے موصوف اور صفت دونوں میں، تو یہ دونوں معرفہ ہیں کیونکہ اس میں تثنیہ کی علامت آنی موجود ہے اس لیے یہ تثنیہ ہے۔ تیسری بات معلمتانی، کیونکہ اس میں علامت تانیث موجود ہے اس لیے یہ مؤنث ہے، اور کیونکہ یہ آنی کے ساتھ آیا ہے اس لیے یہ حالت رفعی میں ہے۔ اس کا تثنیہ کا اعراب بالحرکت نہیں ہوتا، اس کے نون کے نیچے کا زیر اس کا اعراب نہیں ہے، یہ الف اس کا اعراب ہے۔ تثنیہ کا اعراب بالحروف ہوتا ہے، اس لیے اس مثال میں موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہیں، تثنیہ ہیں، مؤنث ہیں اور حالت رفعی میں ہیں یعنی مرفوع ہیں۔ 5ویں مثال المسلمون الساجدون، سجدہ کرنے والے مسلمان، بہت سارے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ال لگا ہوا ہے تو معرفہ ہے اور جمع ہے۔ اور تیسری اس میں جو کوالٹی ہے وہ مذکر ہے کیونکہ مسلمان مردوں کا ذکر ہے، تیسری کوالٹی اس میں مذکر ہے، اور چوتھی مرفوع ہے کیونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب اونا اور اونا کے ساتھ آتا ہے اس لیے یہ حالت رفعی میں ہے۔ اس کا اعراب بھی اعراب بالحرکت نہیں ہوتا، اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ تو یہ 5ویں مثال میں موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہیں، جمع ہیں، مذکر ہیں اور حالت رفعی میں ہیں یعنی مرفوع ہیں۔ 6ٹھی مثال میں مؤمنات صادقات، بہت ساری سچی مومن عورتیں۔ یہاں کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے اس لیے نکرہ ہے، جمع ہے کیونکہ بہت ساری عورتیں ہیں اس لیے جمع ہیں، عورتیں ہیں اس لیے مؤنث ہے، اور آتن کے ساتھ آئی ہیں اس لیے مرفوع ہیں۔ اگر یہاں یہ مؤمنات صادقات ہو جائے تو ان کی تینوں حالتیں تو ایک سی رہیں گی،
صرف یہ مرفوع سے یا منصوب کہلائیں گی یا مجرور کہلائیں گی، کیونکہ ان کی حالت نسبی اور جری ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ سب قاعدے عموماً ایسے ہی آتے ہیں، لیکن ایک چیز اس سے مستثنا ہے۔ ایک چیز اس سے مستثنا یہ ہے کہ جب موصوف غیر ذوی العقول کی جمع ہو، غیر ذوی العقول کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک بار اور میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ انسان، جنات اور فرشتے ذوی العقول کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ تمام مخلوق کو غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ تو جب موصوف غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو صفت جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ عموماً واحد مؤنث ہی آتی ہے، لیکن جمع مؤنث بھی لے آتے ہیں۔ موصوف غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے، جمع مؤنث بھی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ سب سے آخری مثال میں ہم دیکھیں گے، آیاتم بیناتن۔ یہاں پر آیت کیونکہ غیر ذوی العقول ہے اور آیت کی جمع ہے۔ آیاتم بیناتن یعنی روشن آیتیں، بینات جو ہے وہ بینہ کی جمع ہے، اور آیاتم بینتن یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ یہاں آیاتن کی صفت جمع آئی ہے اور یہاں آیاتن کی صفت واحد آئی ہے، کیونکہ موصوف اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے، کبھی کبھی جمع مؤنث بھی آ جاتی ہے۔ ہم نے مرکب ناقص کی دو قسمیں پڑھ لی ہیں، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی۔ ایک بات دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ مرکب اشاری اور مرکب توصیفی یہ مرکب ناقص ہوتے ہیں، یہ ایک ادھوری بات ہوتی ہے، ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ اس میں جملے کا ایک حصہ، جملے کا ایک پارٹ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک مکمل بات، ایک جملہ نہیں ہوتا۔